السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، صدق اللہ العظیم۔ محترم معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، عزیز دوستوں، پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا وہ بابرکت عشرہ، جس کی وہ بابرکت گھڑیاں، جس کو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری بخشش ہوگی، تمہاری مغفرت ہوگی، تمہاری معافی ہوگی، ہمارے ان گناہوں کو جس کو ہم نے بند کمروں میں، تنہائیوں میں، اکیلوں میں، یا کچھ ایسے گناہ جس کو ہم نے انجانے میں، یا کچھ ایسے گناہ جس کو ہم نے غیر محسوس طریقے سے جو گناہ ہم نے کیا تھا، جو غلطیاں ہم سے ہوئی تھی، جس طرح کی خطائیں ہم سے، لغزشیں ہم سے سرزد ہوئی تھی، ان سارے گناہوں کی معافی کا ایک بہترین موقع پیارے نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق رمضان کا دوسرا عشرہ جو مغفرتوں والا ہے، اس مبارک عشرے کی مبارک گھڑیاں بہت جلد ہمیں الوداع کہنے جا رہی ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ بابرکت گھڑیاں جس میں ہماری مغفرت ہوتی ہے، بہت جلد ہم سے الوداع کہنے جا رہی ہیں۔ یہ بابرکت عشرہ ہمیں چھوڑ کر جانے والا ہے۔ میرے معزز ساتھیوں، میں تو اپنے رب سے یہی دعا کروں گا، پروردگار اس مبارک عشرے کے پورا ہونے سے پہلے، الوداع کہے جانے سے پہلے، ہم سب کی، ساری امت مسلمہ کی، مرد عورت سب جتنے بھی ہیں، صغیرہ کبیرہ، جانے میں انجانے میں، جس طرح سے بھی، جس انداز سے بھی گناہ ہوئے ہیں، پروردگار آپ رحمان و رحیم و کریم و سلام و ودود و مجید، 70 ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرمانے والے مہربان رب مولا اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ آپ معاف فرمائیں گے کیونکہ آپ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ تو اس حسن ظن کے ساتھ، اس نیک نیتی کے ساتھ، آپ کے رحمان و رحیم، وہ تواب و غفار ہونے کے اوصاف کاملہ کے صدقے ہم اس امید کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ میرے معزز ساتھیوں، اب اس کے بعد جو مبارک عشرہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، وہ مبارک عشرہ آخری عشرہ کہلاتا ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری خوبیاں، بہت ساری نیکیاں، بہت ساری فضیلتیں اس میں اللہ نے پیوست کی ہیں۔ ان سب خوبیوں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے، اس مبارک عشرے میں ہمیں لیلۃ القدر تلاش کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام معزز میں اس لیلۃ القدر کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی بابرکت رات، یعنی میرے معزز ساتھیوں، اس مبارک امت کی کم عمری کا لحاظ فرماتے ہوئے میرا مہربان رب، میرا کرم فرما پروردگار، پیارے نبی کی پیاری امت کی کم عمری کو سوچتے ہوئے، ان کی کم عمری کا لحاظ فرماتے ہوئے، پچھلی امتوں کی 2000 سال کی، 2500 سال کی بڑی لمبی چوڑی عمروں کا خیال فرماتے ہوئے، مہربان رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ اس کے پیارے نبی کی پیاری امت کل قیامت کے دن نیکیوں کے معاملے میں بمقابلے دوسری امتوں کے کم نیکیاں لے کر کے حاضر ہو، اور دوسری امتیں اپنے 2500 سال کی، 1500 سال کی لمبی چوڑی نیکیاں لے کر کے میزان عدل پر زیادہ نیکیاں لے کر کے تلوائیں۔ میرے معزز ساتھیوں، مہربان پروردگار پیارے نبی کی پیاری امت کی کم عمری کو لحاظ میں رکھتے ہوئے اللہ نے ایک ایسی بابرکت رات ہمیں عطا فرمائی جس ایک رات کی عبادت کی فضیلت 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا۔ یہ صرف سمجھنے کے لیے خیر من الف شہر ہے، 1000 مہینوں سے افضل، یعنی اس حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو قریب 80 سال کی عبادت، یعنی اپنی زندگی کے بالغ ہونے کے بعد سے 60 سال کی لمبی اور طویل عرصے میں ہر سال اگر ہم نے لیلۃ القدر کو پایا، یعنی ہر سال کے پانے کی برکت سے 80 سال، اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، میرا رب کہتا ہے کہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ اضافہ کر کے، جب اس کے ذات کے، اس کی شان کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کا اضافہ کہنا، اس کا بڑھوتری کہنا، یعنی اسے اضافہ مضافہ کر کے دیا جانا، وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ ممکن ہے کہ 80 سال کے بجائے 80,000 کروڑ برس کا ثواب بھی اس امت کے لیلۃ القدر کے پانے والے کو مل جائے تو بھی ایک کچھ بعید نہیں ہے، کیونکہ مہربان رب واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے وہ اضافت کے ساتھ دے، جتنا چاہے وہ بڑھا کر کے دے۔ خیر من الف شہر،
اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ 1000 شہر کے برابر ہے، 1000 مہینوں کے برابر نہیں، خیر اس سے بھی بہتر، اس کی بہتری یعنی 1000 مہینوں سے بہتری کیسے ہوگی وہ اللہ کو معلوم۔ تو اس مبارک رات کو پانے کے لیے پیارے نبی نے ہم سے کہا کہ تم لیلۃ القدر کو ڈھونڈو، لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کہاں تلاش کریں؟ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اتنی بابرکت رات لیلۃ القدر مبارک رات کو پانے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اگر ہم اسے تلاش کریں گے، الحمدللہ اگر ہمیں مل گئی تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں میرے معزز ساتھیوں۔ اسی لیے پیارے نبی نے ہم سے کہا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، لیلۃ القدر کو آخری عشرے کے طاق راتوں میں، وتر راتوں میں ڈھونڈو، یعنی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، اور اس کے بعد 25 کے بعد 27ویں رات، پھر 29ویں رات۔ ان 5 راتوں میں ڈھونڈنے کا ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا۔ اس لیے طاق راتوں میں کہ پہلی طاق رات آج کی رات جو آنے والی رات ہے، تو میرے معزز ساتھیوں، آنے والی اس مبارک رات کا خیال کرتے ہوئے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے، اپنے گھر والیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو میں یوں کہوں گا، جس سے بھی آپ کو دل سے محبت ہے اور جس کو بھی آپ اپنے ساتھ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، ہر کسی کو جس کے لیے آپ یہ تڑپ رکھتے ہیں کہ وہ جہنم میں نہ جائے، وہ گناہ کر کے، غافل ہو کر کے، غلط کاموں میں مشغول ہو کر کے، نافرمانی کے سبب سے، گنہگاری کے سبب سے وہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، وہ جنت کے خوشگوار ماحول میں، جنت کے خوشنما محلوں میں وہ ٹہلے۔ ایسی جنت اگر آپ اپنے پسندیدہ لوگوں کو دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ انہیں آگاہ کر دو، انہیں بتا دو کہ بھیا، ماں، بیٹی، بیوی، دوست، رشتہ دار، ارے تمہارے لیے خیر کا بابرکت، عافیت والی بابرکت رات جو آج اگر ڈھونڈو گے تو ہو سکتا ہے ممکنہ راتوں میں سے ایک رات ہو سکتا ہے کہ تمہیں آج لیلۃ القدر مل جائے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، پیارے بھائیوں، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو، سب کو آگاہ کر دو کہ لیلۃ القدر ڈھونڈنے کی، تلاش کرنے کی آج پہلی رات ہے، یہ پہلا موقع ہے، اسے مت گنوائیے۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ رمضان کے بابرکت موقع پر لیلۃ القدر کو پانے کی مکمل کوشش کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس کی اطلاع کر دیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔